الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ثم صل عليه. آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں سیرت طیبہ کے جس عظیم پہلو کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت، محبت اور پیار کرنا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ بچے سب ہی کو پیارے لگتے ہیں، اور جو چیز پیاری لگے اس پر شفقت کرنے کو انسان کا دل چاہتا ہے۔ بچے چاہے کسی جانور کے بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور بچوں سے پیار سے، شفقت سے، محبت سے پیش آنا، یہ ایک با اخلاق آدمی کا وصف اور پہچان ہے۔ اور ہمارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خصوصی شفقت کیا کرتے تھے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بچوں سے شفقت سے پیش آنے کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ میں تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، مشہور حدیث ہے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کی عزت اور ان کی توقیر نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ پر آپ غور فرمائیں، آپ نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہیں کرتا، یہ میری امت میں سے بھی نہیں ہے، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا
بڑوں کا احترام نہیں کرتا، فرمایا اس کا بھی میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے خیال میں بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کے لیے یہی حدیث بھی کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت حضرت انس کی عمر صرف 10 سال تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا اللہ کے رسول، یہ بچہ بڑا ذہین ہے، یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، میں اسے لے کر آئی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع مل گیا، اور کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے اپنے بچے کو نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آج ہم میں سے کسی کا بچہ ہو، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے ایک دن کے لیے بھی اگر اسے جیل جانا پڑے نبی کی حرمت کے لیے، تو پوری دنیا کی میڈیا، پورے ملک کی میڈیا پہ اس بندے کی شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے نبی کی حرمت کے لیے جیل جانا پسند کیا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو نبی کی خدمت کر رہا ہے، نبی کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا۔ اور حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت خادم غزوہ بدر میں شریک ہے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خادم رسول کے لقب پر بڑا فخر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بچوں سے شفقت کرنے والا کسی کو بھی نہیں دیکھا، چونکہ آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو شخص آتا اپنے ساتھ کسی بچے کو لے کر آتا، نبی علیہ السلام اس بچے سے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے کچھ بادیہ نشین لوگ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بچوں سے بڑی شفقت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور صحابہ فرط محبت میں آ کر اپنے بچوں کو بوسہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ دیکھ رہے اور دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، صحابہ سے پوچھنے لگے
حیرت کے انداز میں، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیا کرتے ہو؟ تم اپنے بچوں کو پیار سے چومتے ہو؟ عرض کیا ہاں ہم بھی بوسہ دیتے ہیں، ہمارے نبی بھی بچوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ کہنے لگے ہم نے تو آج تک اپنے بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تمہارے دلوں سے رحمت اور شفقت کو نکال دے۔ گویا جو بندہ بچوں سے رحمت اور شفقت والا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے رحمت نکال لیتے ہیں، اس بندے کے دل کو سخت فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے چھوٹے اور معصوم بچوں پر شفقت کرتا ہے، آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو بوسہ دیتا ہے، یہ بندہ اللہ کی رحمت کے حصول کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ بچوں سے انتہا درجے کی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی بچوں سے شفقت کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی اصحاب رسول اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نبی کی مجلس میں آ جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بچے لے کر آتے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھیلتے تھے۔ چونکہ نبی علیہ السلام انتہائی نرم مزاج تھے، بچے تھے، شرارتیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کبھی بھی برا محسوس نہیں فرماتے تھے۔ بچوں کے کھیلنے سے آپ علیہ السلام اپنی حٹت محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام بھی ان بچوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے خوشطبی فرمانے لگتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی، اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس وقت زرد رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم بہت پیاری بچی ہو، تم بہت اچھی بچی ہو۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دی۔ جو بندہ بچوں سے محبت کرتا ہے، بچے بھی اس سے بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کھیلنا شروع کیا، آپ کی مہر نبوت پر بھی ہاتھ لگانا شروع کر دی۔ ابا جان نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو، یہ بچی ہے، اسے کھیلنے دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بچی کو دعا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تو لمبی عمر زندہ رہے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو لوگ بڑی عمر کے تھے ان میں ایک یہ صحابیہ بھی تھی جس کو اللہ کے نبی نے عمر دراز کی دعا دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں سے شفقت کرتے تھے، بچوں سے جو آپ محبت فرماتے تھے، اس لیے کہ ایک با اخلاق آدمی کی یہ پہچان ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران بھی بچے آپ کے پاس آ جاتے تھے، آپ تب بھی بچوں کے بارے میں برا نہیں مناتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی نواسی امامہ آپ کے کندھے مبارک پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد میں
2 रकत नमाज पढ़ना शुरू फरमाई, और वो नवासी उसी तरह कंधे पे है। नबी अलैहिस्सलाम रकू पे जाते हैं, उसे नीचे उतार देते हैं। फिर जब आप अलैहिस्सलाम दोबारा क़ियाम फरमाते तो उस बच्ची को उठाकर फिर कंधे मुबारक पे बिठा दिया करते थे। और कभी कभी आपके नवासे आपके पास आते, आप अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में होते, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है, सजदे पे बंदा जाए तो ऊपर से आकर बैठ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम सजदा तवील फरमा देते थे। बाज़ औक़ात तो यूं महसूस होता जैसे अल्लाह के नबी की रूह शायद परवास कर गई है, इतना सजदा तवील फरमाते। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल इतना तवील सजदा, हमें तो ये महसूस हुआ शायद आपकी रूह परवास कर गई हो। आपने फरमाया, छोटा बच्चा मेरे ऊपर सवार था, मैं नहीं चाहता था कि इस बच्चे को अपने इस कमर से उठाकर नीचे रख लूं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चों से शफकत का एक बेहतरीन अंदाज था। हम तो हकीकत बताऊं, छोटे बच्चों के मामले में शायद जानते भी नहीं है कि बच्चों से शफकत क्या होती है। और मेरा जुमला ये जो मैं कह रहा हूं शायद आप तायीद भी फरमाएंगे, छोटे बच्चों के साथ हम कैसा मामला करते हैं। बच्चे मस्जिद में आते हैं, 5-6 साल का बच्चा है, वालिद उसे अपने साथ लेकर आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। ये बच्चा है, मस्जिद का माहौल देखेगा, वो बच्चा थोड़ी देर के लिए बोलता है तो नमाज के बाद एक अजीब सी फिजा मस्जिद में बन जाती, और इतना शोर गुल के मस्जिद के अदब व एहतराम को भी पामाल कर दिया जाता है। अल्लाह के बंदो, ये तो देखो, क्या हमने बचपन नहीं गुजारा? ये हमारे छोटे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, इन्होंने आकर हमारी मसाजिद को आबाद करना है। आज अगर इन बच्चों को मस्जिद में आकर डराएंगे, सख्त लहजे में इन्हें मना करेंगे, ये बच्चे डर कर भाग जाएंगे, दोबारा मस्जिद का मुंह भी नहीं देखेंगे। मुझे एक नमाजी ने बताया, यहां करीब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कि मेरा 6 साल का बच्चा है, मैं मस्जिद में उसे इसलिए लेकर गया कि मेरा बेटा मस्जिद के माहौल से मानूस हो जाए, मस्जिद से मोहब्बत करने वाला बन जाए, इस इखलास से मैं बच्चे को लेकर गया। बच्चा था, नमाज के दौरान बोलने लगा, तो एक बुजुर्ग ने मेरे बच्चे को इतना डांटा। अब जब मैं उसे कहता हूं बेटा मस्जिद में आए, तो वो कहते हैं, अब्बा जान वहां मुझे लोग डांटते हैं, मैं मस्जिद नहीं जाना चाहता। एक बच्चे के साथ हम इस हद तक जुल्म करते हैं। इसलिए खुदारा बच्चों के मामले में ऐसा कदम ना उठाएं। आप अरब जाएं, अरब लोगों का मिजाज देखें, मस्जिद में कितने बच्चे आए हुए हैं, कभी किसी बच्चे को डांटेंगे नहीं, जहां जाते हैं खेलते हैं, खेले। ठीक है, आप प्यार के अंदाज में बच्चे को बिठाएं, लेकिन उसके साथ सख्ती वाला मामला करके उसको मस्जिद से नफरत न देना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ हर मामले में शफकत फरमाते थे। और एक और चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शफकत के अंदाज में बच्चों को इस्लामी आदाब भी सिखाते थे। इसलिए कि बच्चों के इस्लामी आदाब, उनकी तरबियत करना, ये भी वालिदैन का हक है। और बच्चों को इस्लामी तरबियत सिखाएं तो वो भी मोहब्बत के अंदाज में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی تعلیمات کی ترغیب دو. جب وہ بڑے ہو جائیں گے اسلامی آداب ان میں دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی رہے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. آپ کے شفقت اور ادب کا انداز دیکھیں. اس بچے نے پلیٹ میں اپنا ہاتھ گھمانا شروع کر دیا. چھوٹا بچہ تھا، ہم ہوتے تو کہتے چھوٹا بچہ گھمانے دو، بڑا ہو کر یہ خود سمجھ جائے گا. بھئی بچے کی تربیت کا اصل وقت ہی بچپن کا زمانہ ہے. آپ بچپن میں اپنے بچے کو جو کچھ سکھائیں گے وہ اس کے دل دماغ کی تختی پر نقش ہو جاتا ہے، کبھی اسے نہیں بھولتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بچے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹا اپنے سامنے سے کھانا کھائیں. آپ نے ایک حدیث میں بچے کو کھانے کے 3 آداب بتائے. کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. دوسرا ادب بتایا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں. تیسرا ادب بتایا اپنے سامنے سے کھائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، لڑکپن کی عمر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام مخاطب ہوئے، اے بچے میں آپ کو چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیں اور یاد کر لیں. یہ آخری جملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس حدیث میں جو آپ نے اس بچے کو آداب سکھائے یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بچے میں تمہیں چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، انہیں غور سے سنو اور یاد کر لو. آپ نے فرمایا احفظ اللہ، بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کی توحید کا خیال رکھو، اللہ کو اکیلا مانو، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. اللہ کے لاگو کیے ہوئے فرائض اور واجبات کا خیال رکھو، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. دوسرا جملہ آپ نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کا کیا مقصد؟ محدثین فرماتے ہیں اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھ، تو جہاں بھی ہوگا اللہ تعالی کو اپنا معاون پائے گا. تیسرا جملہ اذا سألت فاسأل اللہ، بچے جب بھی تجھے کچھ ضرورت ہو مانگنا ہو تو اس چھت والے سے مانگ، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے باقی سب محتاج ہیں، وہ غنی ہے باقی سب فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، سب مانگنے والے ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے.
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگ۔ اللہ کے نبی بچے کو کیسے آداب سکھا رہے؟ جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگ، اس لیے کہ مشکلات میں، مصیبتوں میں مدد کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ فَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور آخری جملہ جو آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا، اے بچے، اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تجھے نفع پہنچانا چاہے، صرف اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کیا مقصد؟ نفع کی امید صرف اللہ سے رکھ۔ لوگ تجھے نفع نہیں دے سکتے، اللہ کسی کے ذریعے نفع پہنچانا بھی چاہے اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا بچے، اگر ساری امت مل کر تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دی ہے۔ اس لیے کہ نقصان، تکلیف پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نہ چاہے سارے لوگ مل کر بھی کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد عبداللہ ابن عباس کو لڑکپن میں، شفقت کے انداز میں جو بات سمجھائی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو اس عمر میں یہی توحید کا درس ہے، بچوں کو یہی آداب سکھائیں، اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائیں۔ جس بچے میں اللہ کی توحید کی سمجھ آ گئی، جس بچے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی سمجھ آ گئی، یقین کریں وہ بچہ تمہاری بھی ضرور احترام اور خدمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔